السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیب ابی طالب کا مقاطعہ، محاصرہ یا بائیکاٹ سیرت النبی کے اہم واقعات میں سے ہے۔ یہ محصوری کیوں پیش آئی، یعنی مقاطعہ کیوں کیا قریش نے، اور مقاطعہ صرف بنو ہاشم کا کیوں کیا گیا، اور شیب ابی طالب کیا ہے، کہاں واقع ہے، مقاطعہ کی نوعیت کیا تھی، مقاطعہ کیسے ختم ہوا، اور یہ کتنے دن کے لیے کیا گیا تھا، مقاطعہ کی شرائط کیا تھیں، اور یہ کس نے لکھا تھا۔ ان 8 سوالوں کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ محصوری یا یہ بائیکاٹ پیش کیوں آیا، یہ کیوں کرنا پڑا قریش کو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قریش 6 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد سے روکنے کے لیے، آپ کے صحابہ کو اپنے مقصد سے روکنے کے لیے بھرپور کوششیں کر چکے تھے۔ اب وہ آخری حربہ استعمال کرنا چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندانی اعتبار سے بنو ہاشم کی پشت پناہی حاصل تھی۔ تو قریش بنو ہاشم کو اپنے اس مقصد میں، قتل والے مقصد میں رکاوٹ خیال کرتے تھے، کیونکہ پرانا قبائلی نظام تھا، اس میں اگر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قبائلی عصبیت کی وجہ سے آپ کی مدد کرتا۔ تو قریش نے اس لیے بنو ہاشم سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، آپ کی پشت پناہی سے ہاتھ اٹھا لیں، پھر ہم جانیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانیں، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو۔ اور دوسرا مطالبہ یہ رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کر دیں، تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، یعنی ظاہری الفاظ میں اور قبائلی قوانین کی روشنی میں آپ کے قتل کا انہوں نے مطالبہ کیا۔ تو یہ 2 مطالبات تھے۔ بنو ہاشم نے ان مطالبات کو قبول نہیں کیا اور ہاشمی وقار کے خلاف تصور کیا اس بات کو کہ ہمارے قبیلے کے ایک آدمی کو بے یار و مددگار ہم چھوڑ دیں، یا ان کو بہیمانہ انداز سے قتل کرنے کے لیے دشمنوں کے سپرد کر دیں، یا مخالف قبیلے کے لوگوں کے سپرد کر دیں کہ وہ ان کو جس طرح چاہیں ستائیں۔ تو اس لیے قریش نے بنو ہاشم سے بائیکاٹ کیا کہ یہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے تو ہمارا تمہارا بائیکاٹ ہے۔ یہ ایک معاہدہ لکھا گیا تھا جس کو مقاطعہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقاطعہ کیا تھا، اس حوالے سے یہ لکھا کس نے تھا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کس نے لکھا تھا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ منصور بن اکرامہ نے لکھا تھا، اور نضر بن حارث کے بارے میں بھی ایک قول ملتا ہے کہ اس نے لکھا تھا، لیکن الرحیق المختوم میں جس قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مقاطعہ بغیز بن عامر یا بغیز بن عامر نے لکھا تھا۔ اور اس کے ساتھ اب تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ بائیکاٹ بنو ہاشم سے ہی کیوں کیا گیا۔ مسلمان تو بنو عدی کے بھی تھے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو تمیم سے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ سے تھے جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بنو ہاشم سے ہی بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کی دشمنی کا ہدف اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات تھی، پھر وہ خاندان بھی ان کی نگاہ میں مبغوض بن گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا۔ اور یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ جس شخص سے محبت ہو اس کے خاندان اور اس سے متعلقہ دوسری چیزوں سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے، اور جس سے نفرت ہو اس کے خاندان اور اس سے متعلقہ دوسری چیزوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کو نفرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی حقیقتاً، لیکن آپ کی وجہ سے بنو ہاشم بھی ان کی نظر میں برا بن گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجے میں دشمنی ابو طالب سے تھی، کیونکہ وہ آپ کی پشت پناہی کرتے تھے، اور کھلم کھلا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میرا بھتیجا جو مرضی کرتا رہے میں ان کے ساتھ ہوں، جو اپنے بھتیجے کی حمایت کر رہے تھے، اور کفار کے مطابق بیجا حمایت تھی یہ۔ تو اس لیے انہوں نے، چونکہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کو ہاشمی وقار کا مترادف قرار دے کر بجز ابو لہب کے تمام مومن و کافر بنو ہاشم کو اپنا ہم نوا بنا لیا تھا، تو اس لیے انہوں نے بنو ہاشم سے مقاطعہ کیا، اور اصل ہدف ابو طالب کی دشمنی تھی کہ انہوں نے ہاشمی وقار کا نام دے کر تمام بنو ہاشم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضور کو کفار قریش کے حوالے کر دینے کی ذمہ داری قبائلی دستور کے مطابق بنو ہاشم کی تھی، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے انہوں نے پھر بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اہل ایمان کا تعلق عرب کے مختلف شعوب و قبائل سے تھا، اس لیے اگر قریش تمام مسلمانوں کا بیک وقت بائیکاٹ کر دیتے تو کس کس سے جنگ مول لیتے، اور پھر کون کون ان کا شریک معاہدہ ہوتا، اور جاہلی عصبیت کا معاملہ تھا۔ اس لیے انہوں نے صرف بنو ہاشم تک اس بائیکاٹ کو محدود رکھا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے دوسرے قبائل سے بائیکاٹ نہ کرنے کی کہ اس مقاطعہ کے ذریعے وہ عام مسلمانوں کو بنو ہاشم سے کاٹ کر الگ کرنا چاہتے تھے،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ کر الگ کرنا چاہتے تھے تاکہ دوسرے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن حد تک ایک دوسرے سے غیر متعلق رہیں، آزادانہ میل جول نہ رکھ سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قریش کے خلاف متحدہ محاذ نہ بنا سکیں۔ اس میں ایک فائدہ ان کے لحاظ سے یہ بھی تھا کہ سب پر الگ الگ سختیاں کرنے میں آسانی ہوگی، اور اس طرح اجتماعی مظلومیت میں جو ایک دوسرے کی مدد کرنے کے جذبات ابھرتے ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش یہ گمان رکھتے تھے کہ اگر بنو ہاشم کے بارے میں یہ تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے بائیکاٹ کا، تو پھر دستے ظلم رفتہ رفتہ دوسرے قبائل تک دراز کر دیا جائے گا۔ گویا یہ پہلا تجربہ تھا جسے اگر ظالمانہ تجربات کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان اسباب کے پیش نظر انہوں نے بنو ہاشم ہی سے بائیکاٹ کیا اور دوسرے کسی قبیلے کو اس میں شامل نہیں کیا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ کتنی مدت کے لیے کیا گیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے دو مطالبات تھے، اگر ان مطالبات کو پورا کر دیا جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر دیا جاتا تو غیر محدود مدت کے لیے یا غیر متعینہ مدت کے لیے یہ بائیکاٹ کیا گیا تھا، جو کہ اتفاقاً 3 سال تک چل سکا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شیب ابی طالب کیا ہے اور یہ کہاں واقع تھا؟ شیب ابی طالب دراصل مکہ معظمہ کا ایک محلہ تھا۔ جیسے ہمارے ہاں محلے ہوتے ہیں تو مکہ معظمہ میں بہت سے محلے بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں دیہاتی علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں حویلیاں اور ڈیرے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں کا ڈیرا ہے، وہاں 1-2 دادوں کی اولاد ہوتی ہے اور ایک چھوٹی سی بستی بن جاتی ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر بھی اس طرح ہر قبیلے کے الگ الگ حویلیاں تھیں جن کو شیب کہا جاتا تھا۔ شیب عربی زبان میں درہ یا گھاٹی کو کہتے ہیں، اور اس طرح کی بہت سی آبادیاں مدینہ میں تھی۔ شیب عبد المطلب تھی، شیب الخوارج تھی، شیب بنی عبداللہ تھی، شیب بنی اسد، شیب بنی عامر وغیرہ بہت سی اس طرح حویلیاں بنی ہوئی تھیں۔ تو یہ ایک حویلی تھی یا اس کو ایک محلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور پابندیاں کس طرح کی تھی، یعنی بائیکاٹ جو تھا وہ کس نوعیت کا تھا، کس طرح کی پابندیاں تھیں؟ تو ان میں جو روایات میں ملتا ہے یہ شرائط تھی کہ بنی ہاشم سے کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، اور ان سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ان کو بازار میں نہیں آنے دیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی چیز بیچے گا، نہ ان سے قریش کا کوئی بھی فرد یا شخص بنو ہاشم کو اپنی رہائش گاہوں سے دور رکھے گا، ان کو اپنی حویلیوں میں رہائش گاہوں میں نہیں بیٹھنے دے گا۔ روایات میں کہیں یہ ذکر نہیں ہوا کہ قریش نے بنی ہاشم کو مکہ سے نکل جانے اور رہائش گاہوں سے بے دخل ہو جانے کو کہا ہو۔ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مکہ سے یعنی ان کے گھروں سے بنی ہاشم کو نکال کر ایک گھاٹی میں ٹھہرا دیا، بلکہ روایات سے یہ نہیں ملتا، ان کے گھر ہی وہیں پر تھے۔ صرف ایک یہ معاشرتی اور معاشی بائیکاٹ تھا کہ ان سے خرید و فروخت نہ کرو، ان کو رشتے نہ دو، ان سے رشتے نہ لو، ان کو اپنی بیٹھک پر نہ آنے دو، کوئی ان کی بیٹھک پر نہ جائے، ان کو اپنے ڈیروں سے دور رکھو، اور ان کو اپنے بازاروں میں نہ آنے دو، ان کو سودا سلف نہ بیچو۔ اس طرح کی نظر بندی تھی، قید و نظر بندی، اور وہ بھی پورے خاندان کی۔ عرب میں قطعاً ایک غیر معروف چیز تھی، اس کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی۔ تو یہ کہنا کہ ان کو قید کر کے رکھ دیا گیا تھا یہ غیر معروف چیز تھی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، اور حج کے موسم میں یہ جو اہل مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میل جول ہوا، اس سے پہلے حج کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اہل مدینہ سے تو خیر بعد میں ہوا تھا 11ویں 12ویں نبوت کے سال میں، لیکن اس دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے نکلتے تھے۔ اور جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دعوت دینے کے لیے نکلتے تھے اور ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ٹھٹے مارتا پھرتا تھا، وہ یہی محصوری کے واقعات میں سے ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس معاہدے میں بنی ہاشم میں سے کون سا ایسا فرد تھا جو مستثنی رہا؟ وہ ابو لہب تھا۔ ابو لہب قریش کے ساتھ تھا اور اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ وہ اس بات پر متفق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سپرد کر دیا جائے، اور وہ آپ کو قتل کریں، کچھ بھی کریں، میں اس سے بری ہوں۔ تو وہ مشرکین کے ساتھ تھا، یہ بھی اہم سوال ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ معاہدہ پھر کیسے ختم ہوا، یہ بائیکاٹ؟ اس میں 2 صورتیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قدرت خداوندی سے اس تحریری معاہدے کو دیمک چاٹ گئی، مطلب ثبوت ہی ختم ہو گیا کہ یہ لکھا گیا تھا، ختم ہو گیا۔ اور دوسری صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ قریش کے کچھ نرم دل لوگ تھے، سردار تھے، ان میں ہشام بن عمر، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری وغیرہ، یہ 4-5 لوگ، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تو اچھے اچھے کھانے کھائیں، اور ہمارے قریشی بھائی جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں وہ مشکلوں سے گزر بسر کریں، نہ ہم ان سے بول چال رکھتے ہیں، نہ ان کو کھانے پینے کے لیے کوئی سامان فروخت کرتے ہیں، نہ ان سے خریدتے ہیں۔ تو یہ غیر قابل رحم بات ہے، یعنی ان کی ایک قبائلی عصبیت جاگی اور انہوں نے یہ بات اٹھائی کہ اس کو ختم کیا جائے بائیکاٹ کو۔ بہرحال اس صورت میں یا پہلی صورت میں یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، اور یوں یہ 3 سال تک یہ جاری رہا۔ بہرحال اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی، یہ غیر متعین مدت کے لیے کیا گیا تھا، اور یہ اس طرح 3 سال تک ہی چل پایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔